الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين 28واں پارہ سورہ تغابن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، اے ایمان والو تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، تمہاری اولاد میں سے بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم ان سے بچ کے رہو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا اگر وہ آپ سے معذرت چاہتے ہیں معاف کر دو، اپنی غلطی پر اولاد نادم ہو گئی ہے معاف کر دو، درگزر کر دو، ان کے لیے اللہ سے بھی مغفرت طلب کرو کہ ان سے غلطی ہوئی، والدین کی اور اللہ کی نافرمانی کی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ کی تو شان یہ ہے کہ وہ مغفرت والا مہربان ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو تلاوت کیا ہے، فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی چیز آزمائش رہی ہے، فتنہ رہی ہے، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ میری امت کا فتنہ ہے مال کی محبت میں مدہوش ہو جانا۔ جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا اگلی آیت انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، مال بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے کہ اس کو مال کو حاصل کیسے کرتے ہیں، خرچ کیسے کرتے ہیں، دونوں پہلوؤں میں آزمائش ہے۔ اولاد اس کی کیسی تربیت کرتے ہیں، اپنے لیے اس کو صدقہ جاریہ بناتے ہیں یا اس سے غفلت برتتے ہیں۔ یعنی فتنے میں انسان کو چاہیے کہ ثابت قدم رہے، آزمائش کے زمانے میں ثابت قدم رہے، اللہ رسول کی تعلیمات کو نہ چھوڑے، یہ مطلب ہوتا ہے آزمائش کا۔ جیسے انسان کی پوری زندگی آزمائش ہے، صحت آزمائش ہے، اولاد آزمائش ہے، مال و دولت آزمائش ہے، تو ان تمام آزمائشوں میں انسان نے کامیاب کیسے ہونا ہے؟ آزمائشیں تو ہیں
اس سے تو انکار نہیں ہو سکتا کہ یہ چیزیں آزمائش نہیں ہیں۔ یعنی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف بیماری آزمائش ہے، غربت آزمائش ہے، کوئی مصیبت آ جائے تو وہ آزمائش ہے، گھر میں فوتگی آ جائے تو وہ آزمائش ہے، عہدے میں اضافہ نہیں ہوا یہ آزمائش ہے، نفع نہیں ہوا کاروبار میں یہ آزمائش ہے۔ یہ اپنی جگہ پر آزمائش ہے۔ اس کے بالکل برعکس صحت، مال و دولت وغیرہ پوری زندگی یہ بھی آزمائش ہے۔ آزمائش اور فتنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم تو خود اپنے اختیار سے تو یہ چیزیں نہیں لا رہے، بغیر اختیار کے ہیں یہ، اور آزمائش ہیں۔ آزمائشوں میں کامیابی کیسے ہونی ہے، اصل تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہر وہ آزمائش جو انسان سے متعلق ہے اس میں وہ غور کرے کہ اسلام کی اس میں میرے لیے تعلیمات کیا ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے تو میں صحیح کما رہا ہوں، صحیح خرچ کر رہا ہوں تو ٹھیک، الحمدللہ، آزمائش میں کامیابی ہے۔ صحیح کمانے کا مطلب یہ ہے کہ روزگار صحیح ہے، نفع صحیح ہے، پھر اس میں حق اللہ اور حق العبد دونوں ادا ہو رہے ہیں۔ مال میں ایسا مدہوش نہیں ہوا کہ اللہ کے حقوق ضائع ہو گئے، ارکان اسلام کو پامال کر دیا، یا ارکان اسلام میں ایسا مصروف ہوا کہ اہل و عیال بیوی بچوں کے حقوق کو بھول گیا۔ تو ایسا نہیں، آزمائش کہ دونوں لحاظ سے حق اللہ حق العبد میں انسان کے لیے تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات پر اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے اور پورا اترنے کی کوشش کرے، جہاں کمزوری ہے اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ تو زندگی پوری آزمائش ہے، بیماری ہو، صحت ہو، مالداری ہو، غربت ہو، جو بھی شکچر اولاد ہے تب آزمائش، نہیں ہے تب آزمائش، شادی کی ہے تو شادی والی زندگی آزمائش، شادی ابھی تک نہیں کی ہے، شادی سے پہلے والی زندگی آزمائش ہے، پڑھائی آزمائش ہے، نوکری آزمائش ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو یہ ساری چیزیں انسان کی قدم قدم پر اس کی آزمائش ہیں، اور اسلامی ہدایات کے مطابق ہے تو ان آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے اپنے خلیل کو مختلف طرح کی آزمائشوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب آزمائشوں میں اپنے آپ کو کامیاب کر دکھایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں نا جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یا اور سارے پیغمبر، تو سب کے اوپر دنیا کے دکھ درد آئے تو ہمارے اوپر بھی آتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ میرے اوپر دکھ درد آئے یا یہ آزمائشیں آئیں تو بہت زیادہ میں گناہگار ہوں اور یوں ہوں، تو اس طرح ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو سوچنا چاہیے، اس پہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ آزمائشیں تو اللہ نے اپنے بڑے اونچے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام پر بھی بھیجی ہیں، اور ان آزمائشوں کا تو کچھ حصہ بھی ہمارے اوپر نہیں آیا۔ بھائی ہمارے اوپر بڑی کیا آزمائش آ گئی کہ تھوڑا سا پیسہ کم ہے، ہمیں تو اسی کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ بیٹی کی قربانی تو نہیں مانگی گئی، اپنا علاقہ چھوڑ کے ہجرت کا تو نہیں کہا گیا، اور تبلیغ کرو حکم ہوا اور ادھر سے پتھر مارے جا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہوا۔ اتنی بڑی کوئی آزمائشیں ہمارے اوپر نہیں آئی ہیں، جتنی بڑی آزمائشیں اللہ نے اپنے نیک بندوں پر بھیجی۔ ہماری تو بڑی آزمائش یہ ہے، پیسہ کم ہے، پیسہ کم ہے، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ کم ہوگا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ
میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ میرے امت کے وہ لوگ داخل ہوں گے جو غریب ہوں گے. ان کا معاملہ صاف ہے، حساب کتاب صاف ہے، اتنا کچھ دینا نہیں ہے. جنہوں نے مال و دولت خوب مانگا اللہ نے دیا، پھر وہ مال و دولت کا امتحان دیتے رہیں گے. بے شک وہ جنتی بھی ہوں، اس امتحان کی وجہ سے بہت ٹائم لگ جائے گا، کئی ہزار سال بعد جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. آپ نے دیکھا ہے کبھی ایئرپورٹ میں آپ کا تھوڑا سا سامان ہو تو کیسے کلیئر ہوتے ہو، اور جن کا سامان زیادہ ہوتا ہے وہ کیسے پھنس جاتے ہیں. تو یہ تو دنیا کا لین دین ہے. بابا قائد اعظم کی تصویر میں کتنی طاقت ہے، ہیں جو تھوڑا سا دیتے ہیں تو سامان بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور سارا کچھ. اور وہ حدیث یاد میں ہی نہیں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اسلام کتنا انصاف والا مذہب ہے. کلیتاً نہیں کہا تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، یہ نہیں فرمایا. من تبعیضیہ لے کے آئے، تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں، تمہاری اولاد میں سے بعض کی اولاد، ہر کسی کی نہیں، پوری بھی نہیں، دشمن ہے تمہاری. دشمن کا لفظ بہت سخت ہے. کیوں دشمن؟ ہر وہ اولاد یا بیوی یا دوست سنگی ساتھی پڑوسی جو اسلامی ہدایات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہیں وہ دشمن ہے. جو بھی ہو، آپ کا دوست ہے بڑا اچھا ہے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہے تو دوست نہیں دشمن ہے. بیگم ہے، اولاد ہے، والدین ہیں، پڑوسی ہیں، کوئی بھی ہو، اسلامی ہدایات پر عمل کرنے میں تمہارے مددگار ہیں تو تمہارے دوست ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، دنیا آخرت کے لحاظ سے کارآمد ہیں. اور اگر رکاوٹ ہیں تو عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، کوئی بھی رسم و رواج ہے اس پر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے، بیوی بچے عمل کرانا چاہتے ہیں، عدو لکم، یہ تمہارے دشمن ہیں. دنیا میں وہ پیسہ ضائع کرا رہے ہیں، ایک غلطی ہوئی آپ سے خلاف شرع کام کرا کے یا اسلام کی کسی بات پر عمل کرنے میں رکاوٹ ہو کر گناہ کرا رہے ہیں، تو اس سے بڑا دشمن پھر کیا ہے. دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ اس میں ہماری غلطی ہے کہ ہم نے تربیت نہیں کی. والدین کے ذمہ اہل و عیال کی اولاد ہے، بیگم ہے وغیرہ، ان کی اسلامی تربیت کرنا فرض عین ہے. اور اس میں غفلت کی تو مجرم ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والدین کو خطاب کرتے ہوئے، بچوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، آخرت میں والدین سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کی، گھر والوں کی اسلامی تربیت کیوں نہیں کی تھی. یہ تمہارے ذمہ تھے. اور جن والدین نے تربیت کی اور اولاد غافل رہی تو اولاد سے سوال ہوگا کہ تمہارے والدین تمہاری دینی تربیت کرتے رہے اور تم پہلو طئی کرتے رہے، غافل رہے، والدین کی اسلامی بات کو نہیں مانا. والدین بے گناہ ہیں، انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے، تم نے عمل نہیں کیا، لہذا تم قصوروار ہو.
حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خوش بخت وہ والد ہے، وہ سربراہ ہے، وہ قائد ہے کہ جس نے خود بھی حق اللہ اور حق العبد کی پاسداری کی ہے، اور اولاد، بیوی یا اور ماتحت جو کوئی ملازم، نوکر، چاکر، غلام، باندی وغیرہ، ان کو بھی حق اللہ اور حق العبد کی ترغیب دیتا رہا، سمجھاتا رہا، تو یہ شخص نیک بخت ہے، سعادت مند ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری کو ذمہ داری سمجھا ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں ان والدین کو سخت عذاب ہوگا، اور وجہ بھی بتائی جائے گی، وجہ بھی بتائی جائے گی کہ تم نے اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کے بارے میں غفلت اختیار کی تھی۔ انسان اتنا مکلف ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، اور انسان کا سب سے زیادہ کنٹرول اپنے نفس کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد اس کا کنٹرول اس کی اولاد پر، بیوی پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 7 سال میں تو کہنا ہے اور 10 سال میں سختی کا حکم ہے۔ بیوی کے ساتھ بھی سختی کا حکم ہے جب وہ نماز نہ پڑھے، ارکان اسلام کی پابند نہ ہو، باقی تو سارے گھر کا پوچھا لگاتی رہی، کپڑے بھی استری کرتی رہی، کھانے پکوڑے بھی بڑے بناتی رہی جی، لیکن اصل بات کبھی شوہر صاحب نے بیگم سے پوچھا بھی نہیں کہ آپ نے نماز ٹائم پر ادا کی ہے، فلاں کام کیا ہے۔ تمام اسلامی ہدایات کے لحاظ سے تربیت کا حکم ہے۔ تو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ آیت نازل ہوئی۔ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں اسلام لے آئے تھے، لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی، باوجود اس کے کہ استطاعت تھی۔ جن کی استطاعت نہیں تھی وہ گنہگار نہیں ہیں، ان کے پاس تو سفر کا سامان ہی نہیں تھا، سواری نہیں تھی، ان کا 5ویں پارے میں ذکر ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام ہجرت کر کے چلے آئے، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، کچھ عرصے بعد مسلمان ہوئے، لیکن فتح مکہ سے پہلے تھے۔ حکم یہ تھا کہ فتح مکہ سے پہلے جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو فوراً ہجرت کرنی ہے، یہ استطاعت تھی ان کی۔ ان کے بچے رونے لگ جاتے تھے کہ ہمارا فلانا رشتہ دار ادھر رہ جائے گا، فلانا رشتہ دار ادھر رہ جائے گا، فلانی زمین ہے، فلانا ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا پہاڑ ہے، یہ ہماری کھیت ہیں، یوں ہے، اس طرح ہے، تو یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ ہجرت کرنے والے رک جاتے تھے اولاد کے آہو بکا کی وجہ سے۔ تو فرمایا عدو لکم، تم ایک اسلامی اہم حکم کے اوپر عمل کرنے سے رکاوٹ بنتے رہے، دشمن ہے تمہارے۔ بہرحال سمجھ آ گئی، مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ جب آ گئے تو ان کو دیر سے آنے کی کمی محسوس ہوئی کہ ہمارے ساتھی جو پہلے ہجرت کر کے آ گئے انہوں نے اتنا حفظ بھی کر لیا، اتنی اسلامی تعلیمات حاصل کر لیں، وہ پہلے ہم سے یہاں دنیاوی لحاظ سے بھی فٹ ہو گئے، ہم دیر سے آئے تو اسلامی تعلیمات بھی گویا کہ اتنی نہیں حاصل کر سکے، اور دنیاوی لحاظ سے کاروبار کھیتی باڑی کے لحاظ سے بھی فٹ نہیں ہوئے، تو اولاد کو ڈانٹنے لگ گئے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، تم رونا دھونا ڈالتے تھے، اور یہ ناراض ہوتے تھے اور ڈانٹتے تھے کہ اگر تم رکاوٹ نہ بنتے ہم جلدی ہجرت کر کے آ جاتے۔ وہ معذرت کرنے لگے کہ ہمیں بھی اتنی بات سمجھ نہیں تھی۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ وحی بھیجی،
وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب تک رکاوٹ تھے عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، تو حکم یہ تھا تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ ہر وہ ساتھی، ہر وہ چیز، ہر وہ دکان، ہر وہ دفتر جو اسلامی تعلیمات میں رکاوٹ ہے، عَدُوًّا لَكُمْ، تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ علماء تصوف تو لکھتے ہیں نا کہ جن ساتھیوں کے پاس بیٹھتے ہیں آپ اور وہ غیبت شروع کر دیتے ہیں، تو یا تو ان کو سمجھا سکو غیبت نہ کریں، نہیں سمجھا سکتے ہو تو ان سے دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہاری عاقبت خراب کر رہے ہیں، وہ تمہارے دوست اور ساتھی نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ تمہاری نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ کس کس کی غیبت کی ہے پتہ تو نہیں ہے، آخرت میں تو حساب ہوگا۔ جس کی غیبت کی ہے اس کو اس بندے کے اعمال صالحہ ادا کیے جائیں گے، اس کو اعمال صالحہ دیے جائیں گے۔ تو وہ کیسے دوست ہیں جو ہماری نیکیاں ادھر پھینکتے جا رہے ہیں؟ تو اس طرح اور بھی گناہ ہیں۔ جو چیز بھی اسلامی ہدایات میں عمل کرنے سے رکاوٹ بنتی ہے اس سے دور ہو جانا ہے۔ اولاد ہو تب، اور سمجھاتے رہنے۔ دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلامی ہدایات پر عمل کریں، ان کے روکنے میں نہ روکیں، یہ مقصد ہے۔ اور جب اولاد نے معافی کر لی، ان کو غلطی سمجھ میں آ گئی، تعفو تصفحو تغفرو، اب درگزر کر دو، معاف کر دو، بہت زیادہ سختی نہ کرو۔ اب معذرت میں جو آ گئے، بغض نہ رکھو، اب آئندہ کا خیال رکھو، ان کو کہو آئندہ کا خیال رکھو، اسلامی ہدایات پر عمل کرنے کی خود بھی کوشش کرو، دوسروں کو بھی کہو۔ تو جو میں بتا رہا تھا کہ نیک بخت ہے وہ شخص جو اپنی اولاد کو حق اللہ، حق العبد سب بتا رہا ہے۔ کسی کا مال نہیں کھانا، چوری نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، رشوت نہیں کھانی، دھوکہ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں اولاد کو سمجھانا ضروری ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میدان حشر میں کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، میرے پاس آ رہے ہوں گے۔ کسی نے اپنے اوپر بکری اٹھائی ہوئی ہوگی، کسی نے گائے اٹھائی ہوئی ہوگی، کسی نے کپڑے اٹھائے ہوئے ہوں گے، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوا ہوگا جو اٹھا ہی نہیں سکے گا اور بڑی مشکل سے وہ اٹھا رہا ہوگا، اور آہو بکا کر رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ ہائے میرا بوجھ ہٹاؤ، میرا بوجھ ہٹاؤ۔ اور اگر رہی سیم و زر کی بات، یعنی سونا چاندی کسی کا، تو وہ سانپ اور بچھو بنا ہوا ہوگا۔ اور میرے قریب آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول ہمیں بچائیں۔ میں پوچھوں گا کیا وجہ ہے، ان کو کیوں ایسی تکلیف دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے وہ کچھ اٹھایا ہوا ہے جو انہوں نے دنیا میں لوگوں کا چوری کیا ہوا تھا۔ کسی نے بکری چوری کی، کسی نے گائے چوری کی، کسی نے کپڑے چوری کیے، سیم و زر کیا تو بچھو بنا ہوا ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے فرمائیں گے، لا املک من اللہ شیئا، لا املک من اللہ شیئا۔ آپ لوگوں نے لوگوں کے حق مارے ہیں، اس مسئلے میں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ سختی کرو اولاد پر اور یوں تاکہ بالغ ہو جائیں، تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے، پہلے سے ہی آپ نے ان کو عادت ڈالی ہوئی ہے، آسانی سے وہ نماز میں جا رہے ہیں اور چیزیں اور خود نمونہ بننا ہے۔ بھائی دیکھو فحاشی عریانی کیا چیز ہے، جب خود ٹی وی ہو یا VCR ہو یا کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ ہو یا کچھ ہو سامنے لگا کر، ڈرامے ہو یا فلان ہو، بچوں کے ساتھ خود دیکھیں گے تو کل بچوں کو آپ منع کریں گے کہ یہ چیزیں نہ دیکھا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، کیا بات ہے۔
دیکھو نا، آپ خود سوچیں ڈرامہ کیا ہوتا ہے. مطلب یہ لفظی ڈرامے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیر حقیقی چیز. ڈرامہ ہے، مقصد ہے کہ یہ فضول بات ہے نا جی. اور فلم کیوں دیکھتے ہو؟ فلم اس لیے دیکھتے ہیں جی، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، تربیت ہوتی ہے. بیوقوف انسان. تربیت کے لیے اللہ نے قرآن اور حدیث بھیجا ہے، اس کو فلم سے تربیت ہوتی ہے. کوئی چیز جن کی ایجاد جس نیت کے مطابق ہوتی ہے، ان چیزوں کا فائدہ اور نقصان اسی طرح ہوتا ہے. دنیا کے تمام نظام، کوئی ازم، لبرزم، فلان کوئی نظام ہے، ان تمام کا لب لباب صرف اور صرف انسان کا جسم، بطن، معاش. تمام دنیا کے نظام صرف اور صرف ذریعہ معاش دے رہے ہیں، بناؤ سنگار دے رہے ہیں جی. یہ میک اپ ہے اور یہ فلاں ہے، اس طرح ہے. صرف وہ ذریعہ معاش دیتے ہیں. دنیا کے تمام نظام انسان کو انسان نہیں بناتے، انسان کو انسانیت نہیں دیتے. وہ یہ سمجھاتے ہیں لوٹو، انسانیت کو لوٹو، اپنا بینک بیلنس جمع کرو. یہی سرمایہ داری ہے جو لوٹنا سکھاتی ہے، یہی سرمایہ کاری ہے جو اسلام مضاربت سکھاتا ہے. اسلام وہ پاکیزہ نظام حیات و آخرت ہے. غور کرنا ہے جملے پر. اسلام اس پاکیزہ نظام حیات کا نام ہے جس میں نظام حیات نظام آخرت ہے. نظام حیات اور نظام آخرت ہے. نظام بطن نظام قلب ہے، یوں سمجھو. نظام جسم نظام روح ہے. دنیا کے تمام نظام صرف پیٹ پوجا سکھاتے ہیں. اسلام کا نظام ذریعہ معاش بھی دیتا ہے اور روح کی پرورش بھی بتاتا ہے کہ جس سے تمہاری دنیا بھی درست ہوگی، آخرت بھی درست ہوگی. اور جن کو دنیا میں بھی مل جائے نظام اسلام پر چلنا، جس کو دنیا میں بھی نصیب ہو جائے تو وہ اس میں بھی خوش و خرم ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو اسلام کے نظام حیات میں آیا، عقیدہ بنایا، اعمال بنائے، گناہوں سے بچا، مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی یہ زندگی بھی، دنیا کی زندگی بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں. یہ تو ان اللہ والوں سے جا کے پوچھو نا جنہوں نے اسلام کے دامن کو پکا پکڑا ہوا ہے، اللہ نے انہیں یہ زندگی بھی پاکیزہ عطا کر دی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. یہ تو دنیا ہے جو ہم نے اپنے بندوں کے لیے پرسکون بنا دی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں ہم انہیں اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ان کی نیکی اتنی نہیں ہوگی جتنا انعام ہم ان کو آخرت میں عطا کریں گے. انہوں نے دنیا کی زندگی محنت میں گزاری، اپنوں کے ساتھ صلہ رحمی میں رہے، دشمنوں کو دشمن سمجھا. آج الٹ ہو چکا ہے دوستو. مسلمان کا دشمن ہے. مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کو دوستیوں کی رسیوں میں باندھتا ہے. اقبال مرحوم تو کہتا ہے، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. اللہ والوں کی یہ پہچان ہے. ایمان والوں کو ایمان والے اچھے لگتے ہیں. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم.
بزم حق و باطل ہو تو یہ فولاد ہے مومن. جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات اہل ایمان میں ہو تو یہ ریشم بن جاتا ہے، اور جب دشمن کے مقابلے میں آئے تو یہ مومن دشمن کے مقابلے میں لوہا بن جاتا ہے. زاویہ نظر ہی بدل چکا ہے. مومن کا دشمن بنا ہوا. کیوں بنا ہوا؟ سوال تو ہونا چاہیے. اس لیے کہ مومن نے اپنی اصل تربیت والی چیزوں کو چھوڑا ہے. اس کے پاس ٹائم فالتو ہو تو ڈراموں سے اس کو نصیحت ملتی ہے. سوچتا ہے یہ فلم بڑی اچھی باتیں کی فلان نے، بڑے دکھ کی باتیں، دل کی باتیں کی ہے. بدبخت، تو مسلمان ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ شیطانی آلات ہیں جو اذہان کو، قلوب کو، اعضائے رئیسہ، نگاہ کو، کانوں کو، سب کو تباہ کر رہے ہیں. اور یہی اعضاء و جوارے جن کو خواہشات نفسانی کی وجہ سے انسان خوش کر رہا ہے، یہی آنکھیں، کان وغیرہ، زبان، جو بھی سمجھو. گندی بات سننے سے کان کو مزہ آتا ہے، گند کو دیکھنے سے آنکھ کو مزہ آتا ہے. جنہوں نے اپنا نظام ہضم ہی خراب کر رکھا ہے تو ان کو ناموافق چیزیں موافق نظر آتی ہیں، جو موافق چیزیں ان کے قریب ہی نہیں جاتے. جن کو سنوارنے کے لیے انسان یہ کر رہا ہے نا، یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. یہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. جن کو یہ گناہوں کے ذریعے سے سرور پہنچا رہا تھا، یہی اعضائے رئیسہ، یہ ناک، یہ کان، یہ آنکھ، یہ دماغ، یہ سوچ، یہ اعضاء اس کے خلاف ہو جائیں گے. سب سے پہلے تو پناہ ہی مانگی گئی نا، اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا. اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، اپنے نفسوں کی شرارتوں سے ہمیں بچا کے رکھ. نفس سب سے بڑا دشمن ہے. پھر جن کو پالا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں، تمہاری اولادوں میں بعض اولادیں تمہاری دشمن ہیں. دشمن تم نے خود بنائی ہے. تم نے ان کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کی، ان کو لہو و لعب میں لگائے رکھا. اللہ تو اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتا ہے. سنیے قرآن. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنی کتاب میں میرے پیغمبر اسماعیل کا بھی تذکرہ کر دیجئے. بڑے اللہ والے اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے، بڑے پاک باز تھے. ان کی خصوصیات میں سے یہ ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. وہ اپنے گھر والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ماتحت والوں کو، اولاد ہو، بیوی ہو، دوست ہو، ماتحت ملازم ہو، سب کو وہ اللہ کا امر سناتے ہیں کہ نماز کے پابند بن جاؤ. صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ ادا کرنے والے بن جاؤ. یہ اسماعیل ہمارا پیغمبر، یہ ہمارا بڑا پسندیدہ پیغمبر تھا. وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. بڑا اچھا. نیک بندے کی پہچان یہ ہے کہ خود نیک ہوگا، اس کے بال بچہ، بیوی، اس کے دوست، اس کے ماتحت بھی اچھے ہوں گے، اس پر تربیت کرتا ہوگا. مشہور حدیث ہے، اللہ نے فرمایا نا جبرائیل علیہ السلام کو، فلانی بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حکم کی تعمیل ہوگی رب العالمین، لیکن اس میں کچھ بندے تیرے ایسے رہتے ہیں
کہ پلک جھپکنے تک بھی انہوں نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے۔ جس بستی کو اے رب آپ نے تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، توجہ سے بات سننی ہے، یہ غافل والدین کو بطور تنبیہ کے بتا رہا ہوں، اس بستی کو الٹ دو۔ جبرائیل نے عرض کیا رب العالمین اس بستی میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ آپ کی نافرمانی پلک جھپکنے تک بھی نہیں کی ہے، اتنے نیک اور اللہ والے ہیں۔ پلک، یہ پلک کیا ٹائم لگتا ہے، آنکھ بند اور کھلنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بھی الٹ دو، ان اللہ والوں کو بھی تباہ کر دو کہ ان کے قریب میری نافرمانیاں ہوتی رہیں تو تب بھی ان کے پلک نہیں جھپکے تھے۔ خود تو نیک رہے، لیکن جہاں ان کا بس چل سکتا تھا ان پر انہوں نے تعلیم و تربیت نہیں کی، ان کو نہیں سمجھایا۔ جو ساتھی جس طرح کا بڑا ہے، اگر صرف اس کی بیوی اور بچے ہیں تو اتنی بات اس کے ذمہ ہے، اگر اس کے ذمہ ملازم ہیں اور خود وہ نیک ہے، حاجی نمازی ہے، لیکن ان کے بارے میں کوئی خیر ہے جی کوئی بات نہیں، اپنا اپنا دین ہے تو اپنی اپنی قبر ہے تو اپنا اپنا جو ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور لوگ نہیں مانتے جی ہم تو کمزور ہیں، ہم اکیلے ہیں۔ نہیں، یہ تو اسلام بتاتا ہے نا کہ آپ اکیلے کیا ہیں، آپ کوئی اکیلے نہیں ہیں، آپ ایک اسلامی ملک میں ہیں ماشاءاللہ۔ کسی غیر مسلم میں یا اسلامی ملکوں میں جا کے دیکھو، اپنے پاکستان کی قدر آ جائے گی۔ ہم اکیلے کیوں ہیں؟ جو اکیلے تھے، دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ نمرود کے ساتھ ہے، اور بعض نے نمرود کو پوری دنیا کا بادشاہ لکھا ہے۔ والد بھی ناراض ہے، مناظرے بھی ہوتے ہیں، آگ میں بھی ڈالا گیا، لیکن موقف سے تو باز نہیں آئے اور سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ بس چلا تو کلاڑی لے کے تو سارا کچھ ہی کام تمام کر دیا اور بڑے کو چھوڑ دیا۔ وہ بھی ان کی تذلیل کے لیے چھوڑ دیا کہ جن بتوں کو تم مشکل کشا سمجھتے تھے، اس کی کلاڑی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، پوچھ لو نا۔ قرآن نے پھر کیا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ او مسلمان، جو تو اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، کمزور سمجھتا ہے، کیسے دین کی باتیں کروں؟ لوگ مذاق بنائیں گے، یہ تو بنائی جاتی ہے مذاق، مذاقوں سے ڈرتے ہو تو پھر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ وہ دیکھو ہمارا خلیل اکیلا ہے، ایک شخص ہے، اس نے وقت کے بادشاہ کا مقابلہ کیا، اپنے گھرانے کا بھی مقابلہ کیا۔ اس ایک بندے نے اتنا بڑا کارنامہ ادا کیا ہے جیسے کہ ایک بڑی جماعت ادا کرتی ہوتی ہے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنے خلیل کو لقب دیا، ان ابراہیم کان امہ، میرا خلیل، اس نے کارنامہ اتنا اونچا ادا کیا گویا کہ وہ ایک ابراہیم نہیں، پوری جماعت تھی۔ جب انسان عزم کے ساتھ آگے آتا ہے نا جی، پھر وہ مغلوب نہیں ہوتا۔ مغلوب وہ ہوں جن کے مذہب اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہوں، مغلوب وہ ہوں جن کے قانون اپنے بنائے ہوئے ہیں، خود توڑتے رہتے ہیں، خود ہوتا ہے۔ اسلام نے تو وہ قانون دیا ہے، صدیاں گزر گئیں، وہ شادابی میں ہے، جوانی میں ہے، اس کے قانون میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ مسلمان اغیار کے پیچھے چلا ہے تو جب جا کے یہ ہونے لگ گیا۔ تو ان ابراہیم کان امتن، یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اکیلا شخص ہے، ڈٹا ہوا ہے توحید کے اوپر، اسلام کی بات کے اوپر، ذرا سی بات کی جائے اسلام کی اور اگر ادھر سے کسی نے کچھ حوصلہ شکنی کر دی تو یہ صوفی صاحب ہمیشہ کے لیے اسلام کی بات کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا نہیں، وہ ان نیک بندوں کو بھی تباہ کیا گیا جو صرف خود نیک تھے۔ یہ بات یاد رکھنا، غور سے سننا، خود نیک تھے، نماز با جماعت تھی، میں موجودہ کی بات کر رہا ہوں، تلاوت بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن کبھی بیوی بچوں سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں،
غسل کے فرائض کتنے ہیں، نماز بھی آتی ہے یا نہیں آتی، یہ نیک نہیں ہے۔ نیکی کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ خود بھی نیک ہو اور جو اس کے ماتحت لوگ ہیں ان کے اوپر بھی وہ کوشش کرتا رہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہ نہیں مانتے تو یہ تو کوشش کر رہا ہے نا۔ اور کوشش کے لیے دو باتیں ہیں، ایک ظاہری کوشش، سمجھانا، تربیت کرنا، قرآن و حدیث کی بات کرنا پہلے سیکھنا ہے، یہ ایک بات ہے۔ اور ایک اور اہم بات ہے جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، اللہ سے مانگنا، اللہ میری بھی اصلاح فرما، میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، بیوی بچوں کو بھی نیک بنا۔ یہ دعا مانگنا تربیت کے کاموں میں سے سب سے اہم کام ہے، اور اللہ کے پیغمبروں نے یہ دعا مانگی، فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، ربنا ہب لنا، پہلے ہمیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پہلے تو مجھے خود بھی اپنا بنا لے، پھر میری بیویوں کو اپنا بنا لے، وہ ٹھیک ہوں گی تو پہلی تربیت کا ہے ماں کی گود۔ یہی ماں کی گودیں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے اللہ کے ولی پیدا کیے۔ تربیت گاہ ہے نا پہلی، جو ماں دودھ دیتی تھی تلاوتیں ساتھ کرتی تھی، آج ماں دودھ دیتی ہے ساتھ تربیت کے لیے موبائل کھول کے ڈرامہ دیکھتی ہے، وہی اثر آئے گا اس نو مولود کو جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ ادھر دیکھو نا، حسن حسین کو دودھ پلا رہی ہے حضرت فاطمہ لخت جگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ اپنے حفظ والے پکے پارے بھی کرتے جا رہی ہے، تلاوت بھی کرتی جا رہی ہے۔ جو ماں اولاد کی تعلیم و تربیت میں دودھ پلانے سے شروع کرتی ہے اور تلاوتیں ذکر و اذکار میں اپنی اولاد کو کے کانوں میں اللہ کے کلام کی آوازیں پہنچاتی ہے، یہی مائیں ہیں جن پر رشک کیا جاتا ہے۔ اور اگر ماؤں نے تربیت صحیح نہیں کی، کل اولاد نافرمان بنے گی۔ والدین نے تربیت نہیں کی، کل اولاد نافرمان بنے گی اور یہ کہیں گے او ہماری اولاد نافرمان ہو گئی۔ ارے بابو، اس میں اولاد کا قصور اپنی جگہ پر، تیری تربیت کا بھی قصور ہے۔ پہلے غفلت خود کی ہے۔ من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، عدوا لکم، تمہاری اولاد، تمہاری بعض بیویاں، بعض اولاد دشمن ہے، دشمن خود بنائی ہیں کہ ان کی تربیت صحیح نہیں کی۔ جو حق تھا اس وقت ادا کرنے کا، اسلاف کو دیکھو نا کیسی تربیتیں ہوئیں اور کیا سے کیا کیا۔ اولاد کی تربیت سب سے عظیم کام ہے دوستو، لب لباب بیان کا۔ اولاد کی تربیت مسلمان کے ذمہ جتنے کام ہیں ان سب کاموں میں سب سے زیادہ مشکل اور عظیم کام ہے والدین کے لیے، اور یہی عظیم کام میں جب کامیاب ہوتے ہیں تو یہی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ یہی ٹائم ہے اپنی اولاد کے سامنے سب کچھ رکھیں۔ اسلام روز روشن کی طرح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کیا ہیں، اور ان ہدایات کو جب بار بار تذکرہ کریں گے نا، اور اس کے لیے لوگ فلانا، کبھی آپ نے مسلمان لیڈروں سے سنا ہوگا نا، ان سے پوچھو نا تمہارا ماڈل کون ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ انگریز کا مجھے نام نہیں آتا، فلانا انگریز، فلانا انگریز۔ کیا بات، تیری بدبختی پر شیطان تیرا قربان ہو، میں کیوں ہوں۔ ہاں، جب تم سے پوچھا جائے تمہارا ماڈل کون ہے تو اس میں بھی ابھی سوچ ہے۔ ہمارا ماڈل قرآن اور حدیث ہے، ہمارا ماڈل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں، آل بیت اعظام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، فقہائے امت ہیں، جنہوں نے سینہ پسینہ کیا خون دے کر اسلام کے شجرہ طیبہ کو جوان رکھا۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا،
ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ ہمارے ماڈل اولیاء اعظام علماء امت ہیں، ان کی کتابوں کو پڑھو، ظاہری تربیت بھی ہو جائے گی، روحانی بھی ہوگی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا۔